اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا، پھر ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، اور اللہ جو کچھ تم چھپاتے تھے اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا کہ اسے اس کے بعض حصے سے مارو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے اور یہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہیں جہاں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان میں ایسے پتھر بھی ہیں جو پاش ہو جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور اس میں ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے جھک جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتا ہے جان بوجھ کر، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم وہ باتیں ان کو بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت بیان کرے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں اور کتاب کو اپنی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ صرف ظن اور گمان سے کام لیتے ہیں۔ تو تباہی ہے ان کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور تباہی ہے ان کے لیے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں
کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر آئے گی بھی تو چند دن کے لیے۔ کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا اللہ کے خلاف ایسی بات کہتے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ آگاہ جس نے بھی گناہ کمایا اور گناہ نے اس کو گھیر لیا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اوپر واقعہ آیا تھا کہ جب ان سے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بڑی اس میں حجت کی اور طرح طرح کے سوال کیے، کس طرح کی گائے ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اور آخر میں بہت ہی مشکل اپنے لیے پیدا کی، اس کا رنگ بھی طے ہوا اور اس کی کیفیت بھی طے ہوئی۔ تو یہ جو گائے ذبح کرنے کی بات ہوئی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے درمیان ایک قتل ہوا تھا اور یہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے ذبیحے کے گوشت کا ایک ٹکڑا یہ جو میت ہے، مقتول ہے، اس کے بدن پر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ بتائے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ تو یہ ایک معجزاتی بات تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد بس یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، اس کا خون جو ہے اس میت کے اوپر جو ہے چھڑک دو اور وہاں سب قسم کھاؤ، دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو۔ اصل میں اس کے ذریعے سے اصل قاتل کا پتہ بتانا مقصود تھا۔ تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یاد کرو جب کہ تم نے ایک قتل کیا، فَادَّعَرَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے سلسلے میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے کہ قاتل کون ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اللہ کی تدبیر تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک جز کو اس میت کے اوپر مارو، اضربوہ ببعضھا، یعنی اس میت کو اس کے جسم پر گائے کے ایک حصے کو، اس کے جسم کے ایک حصے کو اس پہ مارو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ بھی ایک نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اسی مقتول کو دیکھو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا اور وہ اپنے قاتل کی خبر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں، طرح طرح سے ان کو موقع دیا، مختلف طرح سے سنبھلنے کے لیے ان کو مہلت دی، اس کے باوجود ان کا حال کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور کسی نصیحت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے دل سخت ہو گئے ان تمام چیزوں کے باوجود، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، تو یہ تمہارے دل جو ہے یہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر پہ بھی مسلسل پانی اگر گرے تو پتھر کچھ نہ کچھ وہاں آپ دیکھیں گے کہ نشان پڑ جائے گا، اور پتھروں میں سے چشمے بھی ابل جاتے ہیں۔ ان کے سامنے خود جب صحرائے سینا میں تھے، پانی کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چٹان پر اپنی عصا کو مارو، 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے کے ایک ایک چشمہ ہو جائے گا۔ تو پتھروں کے اندر بھی دیکھو اس طرح کی کیفیت ہوتی، تمہارا دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہیں جس سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے۔
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے پتھر بھی ہیں کہ اللہ کے ڈر سے، خشیت سے وہ پاش پاش بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دیدار کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ باقی رہا تو دیدار ممکن ہو جائے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پر تو پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کی تجلی ہوئی تو پہاڑ بھی پاش پاش ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، اتنا عظیم کلام ہے وہ۔ فرمایا کہ پتھروں میں بھی دیکھو ایسے پتھر ہوتے، تمہارا دل تو اور زیادہ سخت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور تمہارے جرائم کی پوری پوری سزا تم کو ملے گی۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے، یہ یہودی ایمان لائیں گے، ان کا دل تو بہت سخت ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ بات نہیں سنیں گے، کیا تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا کہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا سمجھنے کے باوجود۔ تحریف کا مطلب کیا ہے؟ تحریف لفظی بھی ہوتی ہے، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے۔ لفظی کا مطلب کہ الفاظ ہی کو بدل دیا جائے، کچھ کو کچھ کر دیا جائے، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ اور معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی بدل دیا جائے، مفہوم بدل دیا جائے، ایسی تعویل کی جائے جو کہ مقصود ہی نہیں ہے، ایسا معنی اس کا بیان کیا جائے۔ یہ سب کرتے تھے، یہ توریت کے اندر ہر طرح کی تحریف کر ڈالی، الفاظ بھی بدل دیا، معنی بھی بدل دیا، تعویل بھی کر دی، ہر طرح کی تحریف انہوں نے کیا۔ تو کہا کہ ان سے کیا توقع ہے؟ ان کے گروہ کا تو حال یہ تھا، جو علماء تھے ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، بدل دیا، اسے معنی بھی بدل دیا، الفاظ بھی بدل دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں مت بتاؤ جو توریت میں بتائی گئی ہے، پیشین گوئیاں بتائی گئی ہے، یہ سب باتیں مت بتاؤ ورنہ تمہارے خلاف وہ دلیل قائم کریں گے، حجت قائم کریں گے۔ تو جب یہاں آتے ہیں تو کچھ اور بات کہتے ہیں، اور اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور بات کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دوہرے چہرے والے ہیں، یہ نفاق کی ایک علامت ہے کہ آپ کے پاس آئے تو آپ جیسی بات کر رہے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور اس کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ہوشیار رہنا، ان کو وہ سب باتیں مت بتانا۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں ان کو مت بتاؤ، لیحاجوکم بہ عند ربکم، ورنہ اس کے ذریعے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، دلیل قائم کریں گے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے؟ یہاں آگے جو کہتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، چھپ کے جو باتیں کرتے ہو وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، علانیہ جو بات کرتے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو تو تم دھوکہ دے نہیں سکتے ہو۔ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ادھر تو ان کے علماء کا حال ہے کہ تحریف کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعویل کرتے ہیں، اور جو ان کے عام لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا جو ان پڑھ ہے، تو ان کا حال کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی، کتاب کا تو کچھ علم نہیں، کتاب الہی کا، اپنی آرزوؤں میں جی رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمارے لیے جنت مقدر ہے،
یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہوگا، اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ بات آ گئی، مسلمان سمجھتے جو چاہو کرو مغفرت تو ہو ہی جائے گی، جنت تو مل ہی جائے گی۔ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا۔ تو کہا کہ اس میں سے کچھ ہے امی ہیں، ان پڑھ ہے، کتاب کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، صرف آرزوؤں کے سہارے جیتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان سے کام لیتے ہیں، علم یقین ان کے پاس نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں نوشتہ اپنے ہاتھ سے، اپنی جانب سے، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو ان کے علماء تھے تو یہ خود ساختہ فتوے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی اللہ کی کتاب کا منشا ہے، اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ کچھ پیسہ مل جائے، لوگوں کو خوش کر کے ان کی کمائی میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں لکھ کر کے ان کو دیتے تھے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو نوشتہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ معمولی قیمت حاصل کریں۔ معمولی قیمت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا معمولی ہے، چاہے وہ لاکھوں میں کیوں نہ ہو، کیا حیثیت ہے اس کی؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے، دنیا جو ہے یہ ثمن قلیل ہے۔ تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے فتوے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں اس لحاظ سے، ان کے من موافق فتویٰ دیتے ہیں۔ آج امت کے اندر بھی ایسے مفتی پائے جاتے ہیں جو مالداروں کو ان کی مرضی کے لحاظ سے فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں تاکہ ان کو نذرانہ مل جائے، لفافہ مل جائے۔ یہ پرانی عادت ہے، یہودیوں کے اندر بھی تھی، یہودیوں کے علماء کے اندر بھی یہ عادت تھی۔ قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو نوشتہ تو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی طرف سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے ان کے لیے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے کرتوت کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو اوپر بات آئی تھی کہ آرزوؤں کے سہارے جیتے ہیں، تو اسی کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن، جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ تو یہ ان کی ایک آرزو ہے، ان کی تمنا ہے، ان کی ایک جھوٹی آرزو جس کے سہارے یہ جیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ جہنم میں نہیں جاؤ گے اور جہنم کی آگ تم کو نہیں چھوئے گی؟ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کی طرف ایسی بات تم منسوب کر رہے ہو جو بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ من کسب سیئۃً، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس طرح سے کرے گا کہ گناہ نے اس کو گھیر لیا ہر طرف سے، یعنی گناہ ہی گناہ ہے، توبہ بھی نہیں کیا، اپنی اصلاح بھی نہیں کیا، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہی لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہتے تھے کہ چند دن، کہا کہ نہیں، تمہارا جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جاؤ۔
جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں، وہ اہل جہنم ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اس کے بالمقابل والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک آدمی مومن ہے، مخلص ہے، اعمال صالحہ ہے اس کے پاس، تو وہ جنت میں رہے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن تو ہیں لیکن ان سے گناہ بھی سرزد ہوا، گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوا، تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ بھائی ایک تو ایک دم اہل جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور ایک اہل جنت ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہیں مومن ہیں، اعمال بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیا ہے، توبہ بھی نہیں کیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کو کہتے ہیں مرتکب کبیرہ، یعنی ایسے اہل ایمان جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ توبہ کر لیں تو بات صاف ہو جائے گی، ایسے ہی چلے گئے، شرک نہیں کیا انہوں نے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر شرک کرنے والا ہے، توبہ نہیں کیا، شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ شرک نہیں کیا ہے لیکن جھوٹی گواہی دے دیا، کسی کا مال حلف کر لیا، والدین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا، اس طرح کے گناہ اس کے پاس، تو اس کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو کچھ دن کے لیے ان کو سزا دے گا۔ تو احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں ایک نہر حیات ہے، زندگی کی نہر، اس کے اندر وہ غسل کریں گے، اور اس کے بعد ان کا جسم وغیرہ تر و تازہ ہو جائے گا، پھر جنت میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ تو اہل ایمان میں سے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے گا ان کو معاف کر دے گا، چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اس کے بعد پھر وہ جنت میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح کی آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کی قیمت ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان اور عمل ہے تب اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے، ورنہ یہودی ہونے سے، نصرانی ہونے سے، یا نام نہاد مسلمان ہونے سے کام چلنے والا نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ اپنی زندگی، اپنا انجام خود بناتے ہیں، آپ کا جیسا عمل ہوگا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، اور گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں ایک چیز ذکر کی گئی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے کہا کہ سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ جہنم میں ہے وہ، تو کہے گا کہ اللہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے جہنم میں رکھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا فیصلہ ہے، بس صرف اتنی میری خواہش ہے کہ میرا چہرہ جنت کی طرف کر دیا جائے، بس جہنم سے مجھ کو مت نکالیے، کوئی بات نہیں، لیکن میرا چہرہ جو ہے وہ جنت کی طرف رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اس کے بعد پھر کچھ نہیں مانگو گے؟ تو بڑی قسم وسم کھائے گا کہ اس کے بعد کچھ نہیں، آخری درخواست ہے۔ تو اس کا چہرہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے، بس میری اتنی خواہش ہے کہ جہنم کے دروازے پر مجھے کر۔
جہنم کے دروازے پر مجھے کر دے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے بعد نہیں نا کچھ مانگو گے, تو قسم وسم کھائے گا کچھ نہیں, تو جہنم کے دروازے پر اس کو پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد کہے گا کہ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو جنت میں ڈال دے, لیکن مجھ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں رکھ دے. تو پھر قسم وسم اس سے لی جائے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے اس کے بعد پھر کہے گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو جنت کے بیچ میں ڈال دے, مجھ کو جنت کے کنارے ہی ڈال. تو آپ نے کہا آخری آدمی وہی ہوگا جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا, لیکن اس کے پاس ایمان ہے, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جہنم کا تو تصور ہی ایسا ہے کہ آدمی کانپ جاتا ہے, اور سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہے کہ آدمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اسے اس کا بھیجا کھولے گا, سب سے ہلکا عذاب. تو آدمی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا چہرہ ہی دیکھنا پڑے, آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو دنیا ہی میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے, ورنہ وہاں پھر حساب کتاب ہوگا تو بہت ہی مہنگا ہو. اس لیے کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے, آمین.